نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل ما دام وان قل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، شب برات گزر گئی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ شب برات آنے والی ہے، آ رہی ہے، آ گئی ہے، اور اب شب برات گزر چکی۔ آئندہ کسے شب برات ملے گی ہمیں معلوم نہیں۔ رات میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس رات میں اللہ پاک سال بھر کے احکامات فرشتوں کو عطا کر دیتے اور فرشتے ان احکامات کے مطابق سال بھر عمل کرتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ وہی کام کرتے ہیں جو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یہ اللہ پاک کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ رات میں نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کی، ذکر کرنے والوں نے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، دعا مانگنے والوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور انشاءاللہ انہیں ان کی مانگی ہوئی مرادیں مل جائیں گی۔ رات کی ساری عبادتیں اللہ قبول فرمائے، ساری دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اللہ ہمیں اس سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ لیکن جو بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے تو مقرر کیے ہیں جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے شب قدر ہے۔ قرآن کریم کی واضح طور پر آیات اور سورت موجود ہے، خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور 1000 مہینوں کے ہوتے ہیں 83 سال 4 ماہ۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی۔ اللہ نے کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں، کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں، جیسے آدمی حرم میں جا کر کے ایک نماز ادا کرے تو وہ نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی۔ لیکن ہماری شریعت میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، اور ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم عبادت نہ کر سکیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کوئی اور مقصد نہیں ہے پیدا کرنے کا، ایک مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے ہر دن 5 وقت کی نمازیں فرض کی، ایک رات پوری جاگ کر کے عبادت میں گزار دینا یہ مقصود نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے، اور اسی طرح رمضان المبارک کی آخری روزے کے بعد جو رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کی عبادت
ایسے جو 5 راتیں ہیں ان کے لیے ہمیں مخصوص عبادتیں بتاتے کہ ان راتوں میں تمہیں یہ عبادت کرنی ہے. ایسا نہیں، رات ہم نے کہا کہ اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. دل کی بشاشت کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کیجئے، نماز میں دل لگے نماز پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کا دل چاہے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اللہ سے مانگنا چاہے اور دل دعا پر آمادہ ہو تیار ہو تو دعا کرے. یعنی جس چیز میں ہمارا جی لگے ہمیں وہ عبادت کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے لیے کوئی مخصوص عبادت ہمیں نہیں دی. رات گزر گئی، صرف ایک رات عبادت مقصد نہیں. ہماری زندگی کا مقصد ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزرے. کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. خود اللہ پاک کی بھی منشا یہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ایمان والوں پر وقت مقررہ پر نمازیں فرض کی ہیں. ہمارے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. 5 وقت کی نمازیں بچی، اور یہ 5 وقت کی نمازیں کب ادا کی جائیں گی، کیسے ادا کی جائیں گی؟ حضرت جبرائیل تشریف لائے حضور کی آمد کے بعد، اور پھر فجر کی نماز اول وقت میں حضور کے ساتھ پڑھی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھی، اور پھر دوسرے دن تشریف لائے تو فجر کی نماز اخیر وقت میں، ظہر کی نماز اخیر وقت میں، عصر کی نماز اخیر وقت میں، مغرب کی نماز اخیر وقت میں، اور عشاء کی نماز اخیر وقت میں پڑھی. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کے لیے یہ اوقات مقرر کیے ہیں کہ اس وقت سے اس وقت تک فجر کی نماز کا وقت ہے، اس وقت سے اس وقت تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کے اوقات ہیں. وقت مقررہ پر نماز فرض کی گئی. آدمی اس وقت مقررہ پر نماز ادا نہ کرے اور وہ وقت گزر جائے تو اس نے نماز قضا کی، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے. نماز پڑھی لیکن اللہ کا حکم تھا وقت مقررہ پر پڑھے، اور یہ کسی وجہ سے اس وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا، وقت گزر گیا، نماز قضا ہو گئی. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اس کا کام ہے گزرنا، یہ گزر جائے گا. اور ہر لمحہ ہمارے زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں اور ہم موت سے قریب جا رہے ہیں، موت سے قریب جا رہے. عجیب بات ہے، آدمی کی عمر 40 سال ہو گئی، پھر کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا پڑھا ہے. 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ بہت ہینڈسم ہو، بہت خوبصورت ہو، اور آپ میں بہت صلاحیت ہے، آپ بہت اچھے لگ رہے ہو. کوئی نہیں پوچھے گا. خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے 50 سال پر. 60 سال ہو گیا تو لوگ آپ کو نظر انداز کرنے لگ جاتے، کہیں کبھی آپ کو یاد کر لیں گے، ورنہ 60 سال کے بعد جو ہے پھر آدمی کو دنیا بھلا دیتی ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. پھر اس کے بعد کا زمانہ ارذل العمر ہے، عمر کا وہ زمانہ جس میں آدمی محتاج ہو جاتا ہے، عمر کا وہ زمانہ جس میں آدمی معذور ہو جاتا ہے، صلاحیتیں قوتیں ساتھ چھوڑنے لگ جاتی. آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، کم دکھائی دینے لگتا ہے، کم سنائی دینے لگتا ہے، بولنے میں آدمی ہکلانے لگتا ہے، رک رک کر کے بولتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. ہوش و حواس، تاب و تواں سب ہی جا چکا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا.
زندگی کے اوقات گزر رہے، ایک رات جاگ کر عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، ہر دن ہمارا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ جیسے رات میں نے یہ بات بتائی تھی کہ 5 راتیں ہیں، اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے سورج غروب ہوتے ہی، اور صبح تک اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہی عمل، یہی کام، یہی خوشخبری روزانہ کے لیے ہے کہ جب رات کا آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے روزانہ اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی عافیت چاہنے والا، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی قرض سے نجات پانے والا، اعلان ہوتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتے۔ کوئی دن ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں یہ اعلان نہ ہوتا ہو۔ تو اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ایک رات ہم نے عبادت میں گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، خیر العمل ما دام وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے تھوڑا سا ہو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا خیر العمل ما دام وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا سا ہو۔ ایک رات میں آپ نے عبادت کی، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں آپ نے پڑھی ہوں گی، 100 رکعت، 200 رکعت، 300 رکعت، حالانکہ اتنا نہیں پڑھ پاتا کوئی، آپ نے پڑھ لی، لیکن ظاہر بات ہے آپ نے ایک رات میں یہ کام کیا۔ آپ اگر روزانہ 2 رکعت پڑھتے رہیں، روزانہ 2 رکعت پڑھیں، اس سے کم تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی 1 رکعت والی نماز ہے؟ 1 رکعت والی نماز نہیں ہے، تو 2 ہی رکعت والی نماز ہے۔ آپ اگر روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ ارے ہماری 2 رکعت 5 منٹ 3 منٹ میں ہو جاتی، کھٹا کھٹ تو نماز پڑھتے ہم لوگ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے اندر 2 رکعت۔ سال میں کتنی رکعتیں ہو گئی؟ دن کتنے ہوتے سال کے؟ 365 دن ہوتے، اس کو آپ ڈبل کر لیں، 720 30 730 رکعتیں ہو گئی۔ اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نمازوں کا عمل پہنچے گا، روزانہ۔ اب ظاہر بات ہے کوئی شخص آپ کو روزانہ ملتا ہو، روزانہ آیا، سلام کیا، حضرت دعا کرنا، آدمی 1 دن دیکھتا، 2 دن دیکھتا، 3 دن دیکھتا، 4 دن دیکھتا، سوچتا کہ روزانہ یہ آدمی آتا ہے، کچھ لینا دینا نہیں، بس یہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، چلا جاتا ہے، کبھی کہہ دیتا کہ حضرت دعا کرنا، کوئی لینا دینا نہیں۔ آدمی اس شخص سے مانوس ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ سوچو، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کا حاضر باش ہو، جیسے ہی اذان ہوتی ہے یہ آدمی سب کام چھوڑتا مسجد میں آ جاتا، اور دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، اور یہ اس کا معمول ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ نہ آتا ہو۔ علماء ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے،
مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھائے مانگے اللہ پاک قبول کر لیتا ہے، دے دیتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مستجاب الدعوات جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ اللہ میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں، میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں، تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ دربار سج گیا ہے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، میں آ جاتا ہوں، میرا حق ہے، میری دعا قبول کر، میں نے جو مانگا ہے مجھے عطا کر، اللہ دیتے ہیں۔ جو آدمی ہمیشہ کا حاضر باش ہو اور جس کے دربار میں آتا ہو، اس کے پاس اس کی حیثیت ہے، اس کی طاقت ہے، اور وہ آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آتا ہوں، آج مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں، آدمی انکار نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ کا حاضر باش ہے، جب بلاؤ جب آتا ہے، جب آواز دی جائے جب آتا ہے۔ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ تو بہترین عمل وہ ہے جو روزانہ کیا جائے، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ پھر حضور نے کتنی اہم بات فرمائی۔ ظاہر بات ہے انسانی زندگی میں نشیب و فراز ہیں، کبھی طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے، کبھی طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، موڈ نہیں ہوتا، موڈ خراب ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی، کیفیات بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ شخص روزانہ پابندی کرتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ فرض عبادت تو ہے ہی، فرض کرنا ہی کرنا ہے، آپ نہیں کرو گے گنہگار رہو گے، اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، یہ تو کرنا ہے، لیکن ایک رات پوری نفل عبادات میں گزارنا اس سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں۔ نفل نمازوں کا اہتمام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ فرض عبادات کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرض عبادتیں تو بندے کی ذمہ داری ہے، نفل عبادات کے ذریعے سے جب بندہ میری اطاعت و فرما برداری میں لگا رہتا ہے تو وہ مجھ سے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو وہ دعا فرشتے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے رہتے، دعا کرتا رہتا ہے، فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ روز دعا کرتا ہے، یہ ہمیشہ دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، مانوس آواز ہے، جانی پہچانی آواز ہے، اور جو آدمی روزانہ اہتمام نہیں کرتا، شب برات کا انتظار کرتا ہے، شب قدر کا انتظار کرتا ہے، اور پھر جب وہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز ہے، جانی پہچانی نہیں ہے، غیر مانوس آواز ہے۔ لیکن جو روزانہ دعا کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز ہے، جانی پہچانی آواز ہے، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو آج کی رات ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں روزانہ کرنا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام۔ دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہے سب پر فنا طاری ہوگی۔ پچھلی شب برات میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہماری صفوں میں، ہمارے بازو میں بیٹھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، آج نہیں ہے ہمارے درمیان، اور آج جو لوگ ہیں اگلی شب برات آنے تک پتہ نہیں کون رہے گا کون چلا جائے گا۔
یہ شب برات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی عطا و بخشش ہے۔ آئندہ شب برات کس کو ملے گی معلوم نہیں۔ کتنے لوگ چلے گئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھر اس سال میت ہوئی ہوگی، ان کے عزیز قریب، ان کے ماں باپ، بھائی بہن، دادی دادا، نانی نانا اور خاندان کے لوگ۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے خاندان میں موت نہ ہوئی ہو۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کے گھر میں موت ہوئی ہوگی، چلے گئے لوگ۔ اچھا، جانے والے کو لوگ یاد نہیں رکھتے، جانے والے کو لوگ یاد نہیں رکھتے الا ماشاء اللہ۔ ہر آدمی اپنے معمولات میں ہوتا ہے، کمانے میں، کھانے میں اور زندگی اچھی طرح گزارنے میں، روزانہ کا معمول ہے۔ ایک شخص لوگ کب یاد کریں بھی تو کب تک یاد کرتے؟ جن سے جان پہچان ہے، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو جاننے والے، نام لینے والے جب تک زندہ رہتے ہیں تو اس کی جان پہچان کہیں رہتی ہے۔ جب جاننے پہچاننے والے بھی چلے گئے تو پھر پوری دنیا میں کوئی ہمیں جاننے ماننے والا نہیں رہتا۔ آج سے 100 سال پہلے کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ گئے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے سب چلے گئے۔ اب ان کا یہاں کوئی جاننے والا نہیں۔ خود ہمارے خاندان میں ہمارے دادا کے ابا اور دادا کے دادا معلوم ہے کون تھے؟ نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں بھی سب بھلا دیں گے، کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ آخرت کا سفر لمبا ہے، موت برحق ہے، آئے گی تو آئے گی، کسی کو استثناء نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کو قیامت تک کی زندگی دیتے تو اس کے حقدار ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ہم عقیدت سے، احترام سے نام لیتے، درود پاک پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت و عقیدت ہو کہ ہم نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کاش زندگی میں ایک مرتبہ زیارت ہو جائے، ہے نا سب کی تمنا۔ اللہ کے رسول سے زیادہ مقبول اور محبوب شخصیت کائنات میں کون سی ہے؟ لیکن اللہ نے 63 سال کی عمر دی، اس کے بعد اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ آج ہم دیکھنے کو ترس رہے ہیں، رہے گا کوئی نہیں، سب کو جانا ہے، اور آخرت کا سفر لمبا ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ کسی دوسرے کے بھروسے پہ سفر نہیں کیا جاتا۔ آدمی کو سفر میں جانا ہے، اپنے سامان سفر کا خود انتظام کرتا ہے اور چلتا ہے، اور جو سامان سفر کا انتظام کر کے نکلتا ہے وہ سفر میں آرام اور راحت سے ہوتا ہے، ورنہ پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو جب مرا قیامت تک اسے برزخی زمانہ گزارنا ہے، قبر کی زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے اچھے اعمال لے کے جانا، نیکیوں کا سرمایہ لے کر جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنے نیک بندوں میں، اطاعت گزار بندوں میں، فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہماری چھوٹی موٹی جو بھی عبادتیں، دعائیں ہیں، اللہ ہمیشہ قبول فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔